فواد صاحب، یہ آپ دیکھیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ابھی خان صاحب کی جانب سے جو بات کی گئی تھی، جو جس طریقے سے آفر کی گئی تھی، اور ویسے تو اس کو بڑا پازیٹیولی لینا چاہیے تھا، کیونکہ مطالبہ یہی تھا کہ ادھر ادھر نہ دیکھیں اور آپس میں بیٹھ کے بات کریں، لیکن لگتا یہ ہے کہ اس کا امپریشن دوسری جانب سے غلط لیا گیا، اور خان صاحب نے اس پہ بات بھی کی. کیوں ہے ایسا؟ دیکھیں، ابھی آپ کے سامنے آزاد کشمیر کے الیکشنوں کے ریزلٹس آ رہے ہیں. آپ اٹھا کے دیکھیں گے، آپ کو احساس ہوگا نون لیگ اور پیپلز پارٹی راؤٹ ہو گئی اور بالکل تباہ ہو گئی ہے. اور اس سے ایک ثابت ہے کہ یہ لوگ الیکشنوں میں بالکل نہیں جا سکتے. اس وقت جو تمام سرویز ہیں، جہاں جہاں پاکستان میں الیکشن ہو رہے ہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ایک بہت بڑی تباہی کا سامنا ہے. اس کی وجہ سے یہ الیکشنوں میں جانے کو تیار نہیں ہے. اب ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ الیکشنوں میں جانے میں تیار نہیں ہیں تو ہمیں بتا دیں کہ اس کا سولوشن کیا ہے، کیونکہ ایک بہت بڑا عدم استحکام ہے جس کا پاکستان شکار ہے. ان کے پاس کوئی اکنامک روڈ میپ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی گورننس کا روڈ میپ نہیں ہے. تو مجھے آپ بتائیں کہ صرف ان کے کیسز کے لیے ہم کتنی دیر یہ قوم اور یہ سفر کرے اور اس عذاب سے گزرے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے. تو یہ ایک اس وقت ایک آپ سمجھیے کہ کیش 22 ہے جس میں ہم پھنسے ہوئے. اچھا، تو اب یہ خان صاحب کے آج کا جو اعلان تھا، اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ کوئی مذاکرات کی گنجائش بچتی ہے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ یا نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ کیونکہ ان کی جانب سے تو کہہ دیا گیا ہے کہ مشروط مذاکرات نہیں ہو سکتے. دیکھیں نا، آپ مجھے بتائیں، اگر آپ ارلی الیکشن نہیں کرانا چاہتے تو پھر مذاکرات کس بات پہ ہوں گے؟ سب سے اہم بات تو یہی ہے نا کہ ایجنڈا ہوتا ہے نا جس پہ میں اور آپ بیٹھیں گے، بات کریں گے. اگر آپ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ہے ہی نہیں ایجنڈے میں اور اس پہ تو بات ہی نہیں ہونی، تو پھر مجھے آپ بتائیں کہ اس کے اوپر کیا ہم بات چیت کریں گے. لہٰذا اگر وہ اس کو مشروط کہیں یا جو مرضی کہیں، اگر الیکشن کرانے کو وہ تیار نہیں ہے، پھر ظاہر ہے کہ الیکشن نہیں ہونے اور پھر اپنی اپنی لڑائی. اچھا، دے ہیو میڈ اٹ کلیئر کہ نہیں ہونے. لیکن مونس الہی صاحب، جو کہ آپ کے اپنے اتحادیے بیانات کی وجہ سے آج کل خاصے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مشہور و معروف ہوتے جا رہے ہیں اور مطلب کچھ متنازع بیانات بھی دے دیتے ہیں، انہوں نے جو بیان دیا پہلے الیکشنز کے اسمبلیوں کی تحلیل سے متعلق کہ وہ کیا چاہتے ہیں، وہ ذرا پہلے آپ کو سنواتے ہیں، پھر بات کریں گے اس پہ. فواد صاحب، سنا آپ نے کہ وہ مطلب ظاہر ہے کہ 26 تاریخ کو اعلان کیا تھا خان صاحب نے، اور اس کے بعد تو پھر یہ ہے کہ خان صاحب کا کہا نارملی ہوتا ہے، پتھر پہ لکھی ہے، جو انہوں نے کہہ دیا وہ اس پہ قائم رہیں گے. اس بار تو خیر پیچھے ہٹ بھی نہیں سکتے اور وہ چاہیں گے بھی نہیں کہ ایسا ہو. لیکن مونس الہی صاحب کی جانب سے یہ بیان یہ ظاہر کرتا ہے کہ جی کچھ مختلف بھی سوچ رہے ہیں کاف لیگ والے. آپ کو لگتا ہے ایسا کوئی خدشات موجود ہیں؟ لیکن یہ سوچ تو مختلف ہو سکتی ہے، سوچ تو پی ٹی آئی میں بھی کئی لوگوں کی مختلف ہو سکتی ہے، سوچ پہ تو کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ مثلا جب قومی اسمبلی سے استعفے دینے تھے تو بہت سارے لوگوں کا خیال تھا استعفے نہیں لینے چاہیے. لیکن جب فیصلہ کر دیا عمران خان نے تو پھر 127 لوگوں نے اپنے استعفے جو ہیں وہ ٹینڈر کیے. اسی طرح سے پنجاب میں بھی جو بھی یہ کریں، بات کریں، لیکن الٹیمیٹلی جو فیصلہ ہوگا وہ انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ جو عمران خان فیصلہ کریں گے وہ اس کے ساتھ جائیں گے، اور ہم انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ اس کے ساتھ جائیں گے، اور اس کی انہوں نے یقین دہانی ہر طریقے سے کرا دی. اچھا، اب یہ جو تحلیل کا معاملہ ہے اس کے اوپر اب کیا سوچا جا رہا ہے؟ آئی مین ابھی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر الیکشن کی تاریخ نہیں دیتے تو پھر اسمبلیاں توڑ دیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ اسی جانب معاملہ جاتا دکھائی دے رہا ہے؟ اور اگر توڑنی ہے، کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کروانے الیکشن پہلے، تو پھر اس میں اتنا ٹائم کیوں بائے کیا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا، ہم تو چاہتے ہیں کہ ایک نیشنل الیکشن ہو، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور ساری جماعتیں مل کے ہم ایک نیشنل الیکشن کی طرف بڑھیں. لیکن اگر وہ نہیں بڑھیں گے اور صرف یہ ریزن کہ ہم الیکشن ہار رہے ہیں اس لیے ہم الیکشن نہیں کراتے، یہ تو ریزن نہیں. تو اگر وہ اس طرف نہیں بڑھیں گے تو پھر اس طرح سے ہم انشاءاللہ ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ 20 مارچ سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو پروسیس ہے نئے الیکشنز کا پنجاب میں اور کے پی میں یہ پورا ہو جائے اور ہم اس کو لے کے آگے بڑھیں، اور انشاءاللہ 20 مارچ سے پہلے ہم ان دونوں صوبوں میں الیکشنز کروا دیں. اچھا، تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر اس طرح سے ہو جاتا ہے تو یہ آپ کو یہ ایکویژن آپ کو فیور کرے گی؟ ایکویژن تو فیور کرے گی. یہاں پہ ہم انشاءاللہ پنجاب میں بھی ہم 2/3 میجورٹی سے الیکشن دوبارہ حکومت بنائیں گے 5 سال کے لیے، اور پھر وفاقی حکومت اگر اپنے الیکشن نہیں کرواتی تو پھر نیشنل اسمبلی کے الیکشن اکارڈنگلی ہوں گے. اس وقت ہماری حکومتیں.
اچھا، بہت سی باتیں ہو رہی ہیں رابطوں کی، لوگوں کو منانے کی، پھر اس کے علاوہ مختلف کوششوں کی، اسمبلیاں بچانے کی، تو یہ فارورڈ بلاک کے حوالے سے بھی کچھ خبریں سامنے آ رہی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے، ممکن ہے تحریک انصاف میں؟ دوبارہ بولیے گا، کیا ممکن ہے؟ تحریک انصاف میں فارورڈ بلاک کے حوالے سے کافی ریومرز آ رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کی خواہش ہوگی کہ ایسا کچھ ہو جائے، کچھ لوگ رابطے میں ہوں جن کو توڑا جا سکے. آپ کو لگتا ہے، آپ کی علم میں ہے کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے پس پردہ؟ دیکھیے، یہ کہاں فارورڈ بلاک بن رہا ہے؟ نہیں جی، بنانے کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، پنجاب میں بنانے کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں. زرداری صاحب کا اسٹیٹمنٹ اس حوالے سے موجود ہے کہ ہم گمراہ لوگوں سے، ناراض لوگوں سے رابطے میں. زرداری صاحب کا پنجاب سے کیا تعلق ہے؟ وہ کون ہے؟ ان کے پاس اپنے کینڈیڈیٹ نہیں ہے، ان کی حیثیت کیا ہے وہ یہاں پہ فارورڈ بلاک بنانے کی؟ جو 20 لوگ انہوں نے اوپر پیسے دے کے کیے تھے، یہ لوٹے بنائے تھے ہمارے سندھ ہاؤس میں، وہ ان کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں. وہ کہتے ہیں جی ہمیں دوسری پارٹیوں کے ٹکٹ لے دیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم تو کھڑا ہو ہی نہیں سکتے. یہ زرداری صاحب نے جو پیپلز پارٹی کا بیڑا غرق کیا ہے، سارا سندھ کا پیسہ لوٹ کے وہ سمجھتے ہیں سارے لوگ بکاؤ تھوڑے ہی. تو یہ تو ایک ایسی انہوں نے بات کی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. اچھا، اب ذرا آپ سے بات کر لیتے ہیں ارشد شریف شہید کے حوالے سے. 1 ماہ سے زائد کا وقت گزر چکا ہے، معاملہ جو ہے وہ کافی سست روی کا شکار ہے، اور آج ہم نے ایک ہینڈ ریٹن جو لیٹر بھی دیکھا خان صاحب کا، اس کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے از خود جو ہے وہ بات کی ہے، چیف جسٹس صاحب کو مخاطب کیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس معاملے میں اتنی تاخیر کیوں کی جا رہی ہے، کیوں برتی جا رہی ہے؟ دیکھیے جی، بات بڑی سمپل ہے. ارشد شریف نے لیٹر لکھا تھا سپریم کورٹ کو، کہا تھا میری جان کو خطرہ ہے، سپریم کورٹ نے نوٹس نہیں دیا. اس کے بعد ان کے اوپر 16 کیسز کیے گئے، عدالتوں نے انفارچونیٹلی نوٹس نہیں دیا. اس کو شہید کر دیا گیا، عدالتیں نوٹس نہیں دے رہی. تو پھر تو ظاہر ہے کیوں نہیں دے رہی. ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے طاقتور لوگ ہیں، اور طاقتور لوگوں کے خلاف نوٹس دیتے ہوئے جج صاحبان پریشان ہے. یہی اور وجہ، اور تو کوئی وجہ نہیں. اب بھی آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہے؟ اب دیکھتے ہیں. اب یہاں پہ لیڈرشپ چینج ہوئی ہے، اور ہمیں اور آپ سے امید ہے کہ معاملات تبدیل ہوں گے، معاملات بہتر ہوں گے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نہیں ہوں گی، اور لیٹس سی. اچھا، ایک اور چیز بتا دیجیے گا فواد صاحب کہ یہ جو معیشت کی ابتر صورتحال ہے، ڈار صاحب کے جو پہلے کے دعوے تھے اور وہ ڈارلنگ ایفیکٹ جو تھا، وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا. ڈیفالٹ کے خدشات اپنی جگہ موجود ہیں، پیمنٹس کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو کہاں جاتا دکھائی دے رہا ہے یہ معاملہ آپ کو؟ اب دیکھیں، یہ بڑا فنڈامنٹل معاملہ ہے، اور ہمارے اداروں کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس طرح سے پاکستان کے اس اکنامک میلٹ ڈاؤن کو دیکھ رہے ہیں. اور اگر یہ میلٹ ڈاؤن جاری رہا، ہم ڈیفالٹ کر گئے، تو اس کے بڑے کانسیکوینسز ہوں گے، اس کے بڑے نتائج ہوں گے. اور اگر ہم نے اس پہ جلد نہ رابطہ کیا، اسحاق ڈار کہہ رہے ہیں مفتاح نے کرا دیا، مفتاح کہہ رہے ہیں اسحاق ڈار نے کرا دیا. ہاں جی، عمران خان صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ دونوں ہی سچ بول رہے ہیں. تو جو حالات ہیں ان کو نہ سنبھالنا گیا. دوسرا دیکھیں، گورننس بھی 52% انکریز ہو چکی ہے ہمارے ملک میں ٹیررزم میں. ہمارے افغانستان میں قندھار کے قونصلیٹ کے اوپر حملہ ہوا ہے، کابل کا ہم سفارت خانہ کہہ رہے ہیں بند کرنے جا رہے ہیں. بہت اس وقت پاکستان کی سچویشن، اور اچانک ہی ان ایکٹیویٹیز میں اضافہ ہوا ہے فواد صاحب، اچانک ہی اضافہ ہوا ہے. دوبارہ بولیے. میں نے کہا یہ اچانک ہی اضافہ ہوا، اچانک ہی سرج ہوا ہے ایسے واقعات میں، یہ جو دہشت گردی کے واقعات جن کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں. تو وقار، اس کی وجہ یہ ہے نا کہ ہماری جو انگیجمنٹ چل رہی تھی افغانستان کے ساتھ، جو گروپس کے ساتھ، وہ سارے کی ساری جو ہے وہ ختم ہو گئی. تو اس لیے وہ بالکل اس کا بیڑا غرق ہو گیا. اب ظاہر انگیجمنٹ ہی ختم ہو جائے گی تو پھر معاملات خراب ہی ہوں گے.